بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج 17 محرم الحرام جمعۃ المبارک کا نہایت بابرکت دن ہے۔ 17 محرم الحرام جمعے کا یہ مبارک موقع ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت، مغفرت اور اپنی زندگی کا جائزہ لینے کی دعوت دیتا ہے۔ آج کی یہ مختصر مگر اہم بات آخر تک ضرور سنیے گا، کیونکہ 17 محرم الحرام جمعے کا دن ایمان تازہ کرنے اور نیکیوں میں اضافہ کرنے کا بہترین موقع ہے۔ ناظرین، 17 محرم الحرام جمعے کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر مشکل آسان ہو سکتی ہے۔ اگر انسان سچے دل سے توبہ کرے، نمازوں کی پابندی کرے، والدین کی خدمت کرے، حلال رزق اختیار کرے اور اللہ پر مکمل بھروسہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ رزق میں برکت، کاروبار میں خیر، گھریلو سکون اور پریشانیوں سے نجات سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ آج 17 محرم الحرام جمعے کے مبارک دن ہر مسلمان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، دعا مانگے، صدقہ و خیرات کرے اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرے۔ یہ دن ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے اور اپنی زندگی کو نیکیوں سے بھرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ ناظرین کرام، 17 محرم الحرام جمعے کا دن صرف ایک تاریخ نہیں بلکہ اپنے اعمال بہتر بنانے، دلوں کو صاف کرنے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ایک بہترین موقع ہے۔ آج اپنے لیے، اپنے والدین، اہل خانہ، امت مسلمہ اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے خوب دعائیں کریں۔ یقین رکھیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا ضرور سنتا ہے اور بہترین وقت پر قبول بھی فرماتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر اور برکت عطا فرمائے، رزق میں وسعت دے، کاروبار میں آسانیاں پیدا کرے اور ہر پریشانی کو دور فرمائے، تو 17 محرم الحرام جمعے کے اس مبارک دن کو نیکیوں، دعا اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 17 محرم الحرام جمعے کی برکتوں سے بھرپور حصہ عطا فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، اب انشاءاللہ ہم اس مبارک عمل کی طرف بڑھنے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ابھی اسی وقت ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر اسلامی معلوماتی اور ایمان افروز ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی یہ چھوٹی سی حوصلہ افزائی ہمارے لیے مزید اچھا اور مفید اسلامی مواد تیار کرنے کا سبب بنتی ہے۔ ناظرین کرام، آج 17 محرم الحرام جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے اور ایسے مبارک دن انسان کو زیادہ سے زیادہ نیکیوں، دعا، ذکر الہی اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ دن ہمیں اپنے رب کے قریب ہونے، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا بہترین مواقع فراہم کرتا ہے۔ اس لیے اس مبارک دن کی قدر کیجیے اور اسے غفلت میں ہرگز ضائع نہ ہونے دیجیے۔ میرے عزیز دوستو، آپ دنیا کے جس بھی کونے میں رہتے ہوں، چاہے آپ پاکستان میں ہوں، بھارت، بنگلہ دیش، نیپال، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، عمان، قطر، کویت، بحرین، جاپان، ملیشیا، برطانیہ، کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا یا کسی بھی دوسرے ملک میں رہتے ہوں، جب بھی آپ کے ملک میں 17 محرم الحرام جمعۃ المبارک کا بابرکت دن آئے تو اس دن کو اللہ تعالیٰ کی یاد، عبادت اور دعا میں گزارنے کی بھرپور کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کسی ایک ملک یا ایک قوم تک محدود نہیں بلکہ پوری دنیا کے ہر مسلمان کے لیے ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز اخلاص، سچی نیت اور کامل یقین ہے۔ جب بندہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے امید وابستہ رکھیے اور اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں۔ آج 17 محرم الحرام جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہمیں یہ پیغام بھی دیتا ہے کہ ہم اپنی نمازوں کی پابندی کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، درود پاک کی کثرت کریں، اپنے والدین کے لیے دعائیں کریں، اپنے مرحومین کے لیے مغفرت مانگیں اور پوری امت مسلمہ کے لیے خیر اور عافیت کی دعائیں کریں۔ یہی وہ اعمال ہیں جو انسان کی زندگی میں حقیقی برکت کا سبب بنتے ہیں۔ ناظرین، جس مبارک عمل کا ذکر آگے کیا جائے گا اسے پوری توجہ، ادب اور یقین کے ساتھ انجام دیجیے۔ جلد بازی یا بے دلی سے کوئی بھی نیکی اپنا مکمل اثر نہیں دکھاتی، جبکہ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ کیے گئے معمولی عمل کو بھی اپنی رحمت سے بہت بڑا بنا دیتا ہے۔ اس لیے اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رکھیے، دنیاوی خیالات کو ایک طرف رکھیے اور پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے۔
اگر کسی شخص کو مصروفیات کی وجہ سے مخصوص اوقات میں عبادت یا دعا کرنے کا موقع نہ ملے تو اسے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی نیت اور اخلاص کو دیکھتا ہے۔ جب بھی فرصت ملے اللہ تعالیٰ کی یاد میں وقت گزارنا، دعا کرنا اور نیک اعمال اختیار کرنا بہت بڑی سعادت ہے۔ اصل مقصد اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنا اور اس کی رضا حاصل کرنا ہے۔ ناظرین کرام، خاص طور پر 17 محرم الحرام جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی کی اصل کامیابی اللہ کی رضا میں ہے۔ مال، دولت، شہرت اور دنیا کی نعمتیں وقتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہمیشہ باقی رہنے والی نعمت ہے۔ اس لیے اس دن کو زیادہ سے زیادہ عبادت، دعا، استغفار، درود پاک اور نیک اعمال کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے اور آپ کو اس سے دینی رہنمائی حاصل ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور جاننے والوں تک ضرور پہنچائیں، تاکہ وہ بھی 17 محرم الحرام جمعۃ المبارک کا بابرکت دن کی فضیلت اور اس دن کی نیکیوں کی اہمیت سے آگاہ ہو سکیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے کسی کی زندگی میں خیر کا دروازہ کھل جائے اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں بھی لکھ دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مبارک دن کی حقیقی برکتیں نصیب فرمائے، ہماری عبادات، دعائیں اور نیک اعمال اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے گھروں میں خیر اور برکتیں عطا فرمائے، ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھے اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اب آئیے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ کوشش کیجئے کہ پورا عمل مکمل توجہ، اخلاص اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین کے ساتھ انجام دیں۔ یاد رکھیں، قبولیت صرف الفاظ کی کثرت سے نہیں بلکہ دل کے اخلاص سے ہوتی ہے۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پیش کریں۔ سب سے افضل درود ابراہیمی ہے، اس لیے آئیے ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ترجمہ: اے اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، جیسے تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پر رحمت نازل فرمائی۔ بے شک تو تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر برکت نازل فرما، جیسے تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پر برکت نازل فرمائی۔ بے شک تو تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ ناظرین کرام، درود پاک 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ کے ایک نہایت مبارک صفاتی نام کا آپ نے ورد کرنا ہے، یا لطیفو۔ ترجمہ: اے نہایت مہربانی فرمانے والے، اے باریک بینی سے ہر کام کرنے والے۔ اس مبارک نام کو 33 مرتبہ پڑھیں۔ آپ چاہیں تو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر شمار کر سکتے ہیں یا تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس اسم مبارک کو پوری توجہ، عاجزی اور یقین کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے حد لطف اور کرم فرمانے والا ہے۔ جب آپ 33 مرتبہ یا لطیف پڑھ لیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ایک اور عظیم صفاتی نام پڑھیں، یا باسطو۔ ترجمہ: اے کشادگی عطا فرمانے والے، اے رزق، رحمت اور آسانیاں وسیع کرنے والے۔ اس مبارک نام کو بھی 33 مرتبہ پڑھیں، چاہے انگلیوں پر شمار کریں یا تسبیح پر، لیکن مکمل توجہ اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھ کر پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کے رزق میں وسعت عطا فرماتی ہے، تنگیوں کو آسانیوں میں بدل دیتی ہے اور اپنے فضل سے بے حساب نواز دیتی ہے۔ ناظرین کرام، جب آپ یہ دونوں مبارک اسماء الہی مکمل کر لیں تو اب اس عمل کا آخری حصہ ادا کریں، اور وہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کی عظیم صورت سورہ اخلاص کی تلاوت۔ آپ نے سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ اگرچہ مختصر صورت ہے لیکن اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی وحدانیت اور یکتائی کا بیان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ: آپ فرما دیجئے، وہ اللہ ایک ہے، اللہ سب سے بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے،
اور اس کا کوئی ہم سر اور برابر نہیں۔ ناظرین کرام، جب آپ 11 مرتبہ سورہ اخلاص مکمل پڑھ لیں تو ادب اور عاجزی کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھ اللہ تعالیٰ کے حضور بلند کریں، پھر اپنے دل کی ہر حاجت، ہر پریشانی اور ہر ضرورت اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں۔ اگر آپ کاروبار میں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، نوکری کی تلاش میں ہیں، رزق میں برکت چاہتے ہیں، قرض سے پریشان ہیں، شادی میں رکاوٹ ہے، اولاد کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں، اپنا گھر چاہتے ہیں، کرائے کے مکان سے نجات چاہتے ہیں، گاڑی یا کسی جائز ضرورت کی خواہش رکھتے ہیں، یا کوئی اور جائز مسئلہ درپیش ہے، تو سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کر دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا، آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا، آپ کے معاملات میں آسانیاں پیدا فرمائے گا، آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے گا اور آپ کے لیے خیر کے راستے کھول دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ میرا یہ بیان کرنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، ہم سب کی جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرمائے، اور جو مانگنا بھول گئے یا مانگ نہ سکے اپنے فضل و کرم سے وہ بھی عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں آپ سب سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ بھی اپنے رزق میں برکت، گھریلو سکون اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں تو کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 اسماء حسنہ میں سے کوئی ایک مبارک نام ضرور لکھیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور عزیزوں تک بھی ضرور پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس نیکی میں شریک ہو سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔